السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر، افضال احمد ہمارے مایہ ناز اداکار، بڑے لیجنڈ اداکار، ان کا انتقال ہو گیا آج۔ بڑی بیماری کاٹی انہوں نے، پچھلے 2 عشروں سے 20-21 سال سے وہ بیمار تھے، اور لیکن ان کی اوپر بات کرنے سے پہلے ہم نے ان کے کچھ کولیگ سے بات کی ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی جو اس سے زیادہ افسوسناک خبر ہے کہ افضال احمد صاحب جو کہ اتنے بڑے اداکار تھے، ان کو جب علاج کے لیے لے کے جایا گیا لاہور جنرل ہاسپٹل میں، وہاں پہ دوسرے پیشنٹ کے ساتھ رکھا گیا۔ دوسرے پیشنٹ کے ساتھ وارڈ میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک بیڈ کے اوپر ان کا علاج ہوا، جہاں پہ 2 پیشنٹ اکٹھے تھے۔ افضال صاحب کے ساتھ ایک اور پیشنٹ اسی بیڈ کے اوپر موجود تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کسی انسان کی جو میرے خیال میں آخری سفر وہ اس طرح کٹے کہ 100 انسان کے پردے بھی ہوتے ہیں، 100 ان کے ایک مطلب ہے کہ ہر ایک، یہ تو اداکار تھے، ایک عام آدمی کا، غریب سے غریب آدمی کا بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کو کسی اور بیڈ کے ساتھ بیڈ پہ لٹایا جائے اس وقت جس وقت وہ اتنی تکلیف میں ہو۔ تو یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ اسی کے اوپر ہم نے وہ ایز این آرٹسٹ کیسے تھے، اس کے اوپر تو ہم الگ سے ویڈیو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وہ کتنے پسندیدہ تھے، میں اکثر ان کی ڈائلاگ بول کے اپنا شوق بھی پورا کیا کرتا تھا، اور یہ آج سے نہیں کرتا، یہ میں اسکول کے زمانے سے۔ یہ خیر بات کریں گے ان کو جب خراج تحسین پیش کریں گے، ٹریبیوٹ دیں گے۔ لیکن آج ہم نے ان کے ساتھی اداکاروں سے بات کی ہے، ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس طریقے سے ان کا آخری سفر کٹا ہے، ہاسپٹل والوں نے یہ کیا ہے۔ ایز این آرٹسٹ کیسے تھے، ایز اے ہیومن بینگ کیسے تھے، سینئرٹی کے حساب سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نغمہ کا آپ کو سناتے ہیں۔ نغمہ صاحبہ بڑی پرانی ہماری سینئر اداکارہ ہیں، انہوں نے افضال احمد صاحب کے حوالے سے کیا کہا، وہ کس طرح ہنساتے تھے، اور نغمہ صاحبہ ان کو کس چیز سے روکتی تھی۔ یہ آپ خود ان کی زبانی سن لیجئے گا کہ وہ افضال صاحب کے حوالے سے نغمہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ نغمہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ افضال صاحب کا انتقال ہوا ہے، کافی بیماری، انہوں نے 20-21 سال سے بیمار تھے۔ تو انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، آپ نے بھی ان کے ساتھ کافی کام کیا، تو ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ ان کے حوالے سے کیا نہیں کچھ کہنا چاہوں گی میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے ابھی پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس کے درجات بڑھائے، ان کی آخر اچھی کرے، اللہ ان کی انہیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ان کی اچھائیاں پہ اللہ کی نظر رہے، اللہ اس پہ رحم اور کرم کرے، اخیر اس کا اللہ اچھا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ بہرحال میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا، کافی کام کیا۔ وہ نائس پرسن تھے، اور بس ذرا ہم میں یہی ہوتا تھا کہ بہت باتیں کرتے تھے وہ، میں ذرا کم کرتی تھی، لیکن میں ہمیشہ کرتی تھی ان کو وہ کم بولا کریں، کم بولا کریں۔ میری باتیں ختم ہو گئی ہیں مجھ سے بات، اور میں کیا کروں؟ تو وہ کوئی نہ کوئی مطلب ہنسانے کے لیے یا بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی، یہ وہ بیٹھے رہتے تھے، کام کرتے تھے نا ہم ساتھ ساتھ، تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ بس مجھے یہی ہوتا تھا کہ یہ کم بولا کرے، مجھے عادت ہے میں کم بولتی ہوں، سوری۔ اچھا، بس یہ ہے کہ اللہ میاں، میری دعا ہے ان کے لیے، اچھے انسان تھے، اور آرٹسٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، دنیا کو پتہ ہے، بہت اچھا آرٹسٹ تھا، بہت ہی قابل، اور ایسے دنیا سے لوگ چلے گئے جن کے مطلب دنیا میں ضرورتیں تھیں۔ لیکن مجھے آج بہت افسوس ہوا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ باقی اللہ میاں ان پہ رحم اور کرم کرے، ان کا اینڈ اچھا کرے، ان کے درجات بڑھائے، ان کے مطلب قبر کے عذاب سے بچائے، مطلب ہر چیز سے اللہ میاں ان پہ رحم اور کرم کرے۔ تو یہ ہے کہ اب میں ان کے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں اور کیا نہیں۔ نائس آدمی تھے، اور دوسرے یہ کہ آرٹسٹ بہت اچھے، بہت اچھے تھے، ان کی جگہ کوئی پر نہیں کر سکے گا۔
وہ ایک ٹی وی پہ بھی اتنے ہی مشہور تھے, ٹی وی پہ بھی لوگ ان کو اتنے ہی جانتے تھے جتنا فلموں کے حوالے سے. بالکل, وہ ٹی وی میں اسٹیج پہ انہوں نے تو بہت سارا کام کیا, بہت سارا کام کیا, اسٹیج پہ بھی کیا, ٹی وی پہ بھی کیا, اور اردو پنجابی فلموں دونوں میں کیا انہوں نے, اردو میں بھی اور پنجابی میں کیا. وہ ہر فلم میں کر لیتے تھے. ان کو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہیں, ہر وقت بزی رکھتے ہیں آپ کو, اور بزی رہتے ہیں, کبھی ادھر جانا ہے, کبھی ادھر جانا ہے, کبھی ادھر جانا ہے. بہرحال وہ ایک تو جن دنوں میں میم یہ 20-21 سال میں جب سے وہ بیمار تھے, تو ان دنوں میں کوئی آپ کی ملاقات ہوئی کبھی ان سے؟ جی, میں نے ان کے ساتھ ایک فلم کی تھی, شریکا سید نور کی. وہ نظر بھی آ رہا تھا اس میں جس نے ڈائلاگ بول رہے تھے نا, کہ ان کا وہ لکنت بھی تھی. بالکل بول تو سکتے نہیں تھے, بس وہ کر کے اس طرح سے باتیں ہم لوگوں سے کرتے تھے. ہم بس ان سے پیار سے بہت پیار کرتے تھے, وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے. اور مطلب اس حالت میں بھی میں نے ان کی شریکہ ان کے ساتھ کی. پھر 1-2 دفعہ 1-2 محفلوں میں ملی بھی میں, تو مطلب گلے لگ کے میں نے ملی اور مطلب پیار کیا, اور میں ایسے لگے مجھے جیسے بچہ ہے میرے سامنے. وہ بالکل جی, بس میں اور کیا آپ سے بتاؤں, بہت اچھے انسان, بس اللہ سے بھی پیارے ہیں. جی بس میم میں وہی, کیونکہ آپ سینئر کولیگ تھی, میں تھوڑا سا لینا چاہ رہا تھا آپ کا اس کے اوپر. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا میم. جی, تھینک یو. نغمہ صاحبہ کا آپ نے سنا افضال صاحب کے حوالے سے. ابھی افضال احمد صاحب کے ساتھ جو ندیم بیگ صاحب ہمارے سینئر اداکار ہیں انڈسٹری کے, ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے کیا بتایا ندیم بیگ صاحب نے ہمارے لیجنڈ اداکار کے بارے میں, افضال صاحب کے بارے میں. انہوں نے بلندی فلم اور دہلیز فلم کسے یاد نہیں ہے جو انہوں نے کام کیا تھا, اس کے حوالے سے ندیم بیگ صاحب نے کیا بتایا. اور ان سے جب ہم نے کہا کہ وہ ایک ہی بستر کے اوپر, ایک بیڈ کے اوپر 2 مریض تھے جس میں سے ایک افضال صاحب تھے, اس کے اوپر ندیم صاحب نے کتنے افسوس کا اظہار کیا اور ندیم صاحب کتنے دکھی نظر آئے, یہ آپ خود سن لیجئے ان کی زبانی کہ وہ ندیم صاحب افضال صاحب کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں, اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. سر ندیم بیگ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر, آپ کے ساتھی اداکار, سینئر اداکار آپ کے ساتھ جنہوں نے کافی فلموں میں بھی کام کیا, دہلیز میں, بلندی میں, وہ اس دنیا میں نہیں رہے, بڑی لمبی بیماری کاٹی. تو افضال صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بہت ہی دکھ ہوا مجھے سن کے. مجھے آج ہی صبح پتا لگا کہ وہ ان کا انتقال ہوا ہے, اور بہت سفر کیا انہوں نے, کافی عرصے سے وہ پیرالائز تھے. میں گیا بھی تھا 2-3 دفعے ان سے ملنے, اور بہرحال تو یہ تو اللہ کی رضا ہے, لیکن بہت دکھ ہوا مجھے. ہم نے بہت کام کیا ساتھ, ایک بہت عمدہ, بہت ہی اچھے اداکار تھے, بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے اداکار, اور بہت مطلب مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کئی فلمیں کی ساتھ بھی مل کر, اور بہت ہی اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ کام کر کے. ان کا کام کرنے کا انداز, ان کا رسپانس کام میں, وہ بہت ہی کمیٹڈ ایکٹر تھے. بہت فلم, اسٹیج, ٹی وی, ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا اور اپنا لوہا منوایا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت ہی دکھ ہوا ہے مجھے ان کی اس اچانک موت کا سن کر. آج ہی صبح مجھے فون کسی نے کر کے بتایا, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں شوٹنگ میں تھا, لیکن بہت مجھے دکھ ہوا. اللہ ان کے لوائقین کو سبیل عطا کرے, اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سر, ایک چیز صرف اور میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بھی میں مشتاق ریشی صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ان کو, حالانکہ وہ ویسے تو اسودہ حالت, خیر فیملی کا تو ان کا ذاتی معاملہ تھی, فیملی ساتھ یا نہیں, لیکن سر ان کو میں نے جو تصویریں دیکھی ہیں بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ان کو جس ہسپتال میں لے کے جایا گیا, وہاں آلریڈی جس بیڈ کے اوپر, سر آپ یقین کریں کہ جس بیڈ پہ آلریڈی ایک مریض تھا, اسی بیڈ کے اوپر افضال صاحب کو لٹا کے آکسیجن وغیرہ دی گئی تھی, بیڈ بھی نہیں تھا. تو سر اس میں تھوڑا کیسے پتا لگا آپ کو؟ یہ سر میں اگر آپ کا, کیونکہ نمبر اس نمبر پہ آپ کا واٹس ایپ نہیں, ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا. یہ تو بہت ہی دکھ والی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس طرح سے لے جا کے کس ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا تھا. یہ جنرل کوئی ہاسپٹل ہے وہاں کا, لاہور کا, اور وہاں کی تصویریں سامنے آئی ہیں ابھی. ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ایک اور مریض لیٹا ہوا ہے. نہ صرف ان کو
کو کمرہ الگ سے دینا چاہیے تھا. چلیں وہ بھی نہ ہوتا تو وارڈ میں تو کم از کم ہوتا الگ بیڈ, اسی بیڈ کے اوپر ان کی چاہیے تھا, لیکن الگ بیڈ کیا ان کا کمرہ ہی الگ ہونا چاہیے تھا. اللہ نے ان کو ماشاءاللہ ہر طرح سے ہر چیز نوازی تھی. ان کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ ان کا اسی طرح خیال رکھتے. اور یہ تو سن کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے سر, بالکل ایسا. میں آپ کو پتہ چل بھی جائے گا. نہیں یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اللہ کی مغفرت کرے. تو بہت ہی زیادہ سن کے مزید تکلیف ہو رہی مجھے. اور میرے خیال میں سر سارے جتنے آرٹسٹ ہیں ہمارے, خاص طور پہ سینئر آرٹسٹ ہیں اور جونیئر بھی ایون, سب کو اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ تو بڑا ضروری ہے. یہ تو بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ اس طرح سے. تو ان کے اپنے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. ان کا اپنا خون ہے وہ, جن کے وہ لے جا کے اس طرح سے اگر وہ ڈال دیا گیا اسپتال میں, تو یہ تو بہت ہی, اب میں کیا بولوں, میرے پاس تو الفاظ. بالکل میں سر آپ کی کنڈیشن اس ٹائم سمجھ سکتا ہوں. اور سر آخر میں بالکل کوئی, کیونکہ دو بڑی سر ویسے تو بہت زیادہ فلمیں آپ دونوں نے کی, لیکن جو دہلیز اور جو بلندی کی تھی سر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنے ہیوی قسم کا کریکٹر تھا وہ افضال صاحب بھی کر سکتے تھے؟ بالکل افضال صاحب نے تو مختلف کیریکٹرز کیے, اور جو کیریکٹرز کیا ہے بھرپور انداز میں کیا ہے. بیکاز ہی واز اے ویری کمیٹڈ ایکٹر, بہت ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر تھے, اور ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا تھا. اس لیے کہ ہمیں رسپانس بھی ان کی طرف سے ویسا ہی ملتا تھا جیسا ملنا چاہیے, اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے, شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ. اور اب یہی ہے کہ اب چلے گئے ہیں, اب ان کے لیے جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین آمین. سر ندیم صاحب کو آپ نے سنا, ہمارے ایک اور بہت سینئر اداکار مایا ناز, ہمارے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کردار کے ماسٹر, ہمارے لیجنڈ اداکار مشتاق ریشی صاحب. وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت ایک ساتھ کام بھی کیا زیادہ افضال صاحب نے اور انہوں نے, اور وہ کیوں مٹھائی لے کے آئے تھے افضال صاحب مشتاق ریشی صاحب کے پاس, ان کا کیا کہنا تھا, کیا ماننا تھا, اور افضال صاحب کیسے بندے تھے, کیسے انسان تھے, اور یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ان کے اوپر انہوں نے کیا کہا مشتاق صاحب نے, یہ آپ سن لیجئے گا. مشتاق ریشی صاحب بہت شکریہ, آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر بڑے سینئر اداکار, آپ کے دیرینہ ساتھی جو تھے, کافی عرصے سے بیمار تھے افضال صاحب, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اس حوالے سے سر کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ ان کی یادیں اگر اپنے ساتھ شیئر کریں, اور ایز این آرٹسٹ کیسے تھے اور انسان کیسے تھے سر؟ وہ بہت فلمیں کی اس کے ساتھ, اور بہت زبردست آرٹسٹ کی, بالخصوص ان کی آواز پہ ان کا بڑا عبور تھا. اردو اور پنجابی دونوں فلموں میں انہوں نے بہت کام کیا, نگیٹو بھی کیا, پازیٹو بھی کیا, ہیرو بھی آئے تھے وہ. اچھا. اور بلکہ ایک فلم تھی, جیسے فلم انڈسٹری میں پہلے اکثر پرویز صاحب ولن تھے, ان کی جگہ پر میرا خیال ہے میں آیا, اور میری جگہ پر میں پھر پازیٹو میں آ گیا, تو پھر ہماری افضال آیا. افضال کے بعد پھر ہماری قریشی آیا, یعنی نگیٹو رولز میں. تو میری فلم جو تھی لائسنس, اس میں میرا پازیٹو کیریکٹر تھا, ایک طرح سے ہیرو ہی تھا. ہاں لائسنس میں. تو اس میں بھی افضال تھا, لیکن نگیٹو رول میں تھا. تو جب وہ ہٹ ہوئی اور میرا پازیٹو کیریکٹر بھی ہٹ ہو گیا, تو افضال کا یہ بڑا پن تھا کہ وہ مٹھائی لے کر میرے پاس آیا تھا کہ اب آپ پازیٹو میں آ گئے اور میں سولو ولن ہو گیا. یہ اس کی بڑی خوشی تھی, یہ اس کا بڑا پن تھا, یہ بڑی کشادہ دلی تھی. اور وہ پھر کافی اس نے رول نگیٹو کرتا رہا, پازیٹو بھی کیے. تو اور اس کے علاوہ بہترین ایک خوش مزاجی بڑی تھی اس میں, اور کیا کیا. لیکن افسوس کہ جو بھی اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بیماری ایسی کہ کئی سالوں سے, جی بالکل, کہ میرا خیال ہے آخری فلم اس حالت میں بھی سید نور صاحب کی تھی, جبکہ ویل چیئر پر ہی تھا, اور بولنے میں وہ صحیح بول نہیں سکتا تھا,
लुकनत थी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, शरीका फिल्म थी उनकी, शरीका फिल्म में भी उसने काम किया जी, और जबरदस्त किया, और सैयद नूर ने उससे बेहतरीन काम लिया था। तो और फिर जब हम मिलते थे और इस हालत में वो हमें देखता था तो इतना खुश होता था, और इतने अपने उस लुकनती आवाज में इतना शोर करता था और इतना एंजॉय करता था, क्योंकि माजी बड़ा ही जबरदस्त माजी अफजाल ने गुजारा था। फिर उसका बड़ा कारनामा जो था आर्ट के हवाले से, वो जो थिएटर बनाया, जी बिल्कुल, तमसील हाल, जी तो जी हाँ, और यानी वो बड़ा जदीद था, बड़ा जदीद नौयत का था। हाँ, एक तरह से वो डेडिकेटेड था इस आर्ट एंड कल्चर शोबिज़ में। जी, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसको गरीक़े रहमत करे, और यकीन जानिए कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जी, लेकिन ये खबर जो है ये आप ही की तरफ से मुझे मिल रही है। अच्छा, उनके इंतकाल की मुझे नहीं पता था, ये अभी आपने बताया तो ये जी। अच्छा सर, क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा आपको अपडेट कर दूं। हालांकि जिस तरह आपने बताया कि तमसील हाल भी था उनका, और वो घर भी माशाल्लाह उनका अच्छा खासा था, माली तौर पर बड़े आसूदा हाल थे, इसके बावजूद सर जी, इसके बावजूद मुझे जो खबर मिली है वो मैंने देखा है कि रात को जिस वक्त उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वो सरकारी अस्पताल में, और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी और दुख होगा, अफसोस होगा कि जिस बेड के ऊपर पहले से एक मरीज था, उस बेड के ऊपर इनको लिटा के उनका इलाज किया गया, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई थी। इसकी तस्वीरें आई हुई हैं। मुझे सर दो चीजें बताइए, एक तो वो यकीनन असूदा हाल थे, या पता नहीं फैमिली उनकी किधर थी, या उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जाया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, वो अक्सर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये तो चलो फाइनेंशियली ठीक थे, ये सर इस तरह क्यों किया जाता है, सलूक इस तरह का क्यों होता है उनके साथ? ये वाकई आपने मुझे बताया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये गलतियां हैं हमारा, और बिलाशुबा वो आसूदा थे, जमींदार थे, और अलबत्ता इनकी अपनी फैमिली में कुछ गड़बड़े थी। अच्छा, और जी हाँ, और उनको फेस करते रहे या बर्दाश्त करते रहे। फिर ये कि उन्होंने शादियां भी कोई शायद 2-3 शादियां की थी, तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उनकी शादी कहाँ की, कौन सी, क्या थी, या उनकी फैमिली वगैरह का, क्योंकि फिर हम इसकी जो ये हालत हुई है तो कभी कभार हमारी मुलाकातें रही, और वरना ये भी हमारा अलमिया है कि जब ये हमारे जो साथी आर्टिस्ट जब इस हालत में आ जाते हैं तो हम भी दूर हो जाते हैं जी, और शनाख्ताई नहीं होती, खबरगिरी नहीं देते। ये बड़ा अलमिया है, इसका हमें तो करना पड़ेगा, अल्लाह हमें माफ करे। जी जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये बहुत ही गलत है। अच्छे खासे से अगर वो भी अगर अपना इलाज वगैरह नहीं करवा सकते थे तो पंजाब गवर्नमेंट कर सकती थी। जी, बड़ी खिदमत है। जी जी बिल्कुल, बड़ी खिदमत, और टीवी के लिए भी है। और सर मुझे बताइएगा, टीवी में बड़े बहुत उनका अमजद सलाम अमजद का ड्रामा था रात, फिर उनका दिन ड्रामा था, बड़े उन्होंने रोल किए। सर मुझे बताइएगा, इनके बच्चे नहीं आए शोबिज़ वाली साइड पे? नहीं, बच्चे नहीं आए। ठीक। अच्छा, मुस्तफा अली साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक। मुस्तफा अली साहब की बात आपने सुनी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जिनके हवाले से वैसे कहा जाता है कि वो एज ए हमदर्द हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और जितने भी हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर तस्करे भी करते रहते हैं कि उन्होंने एक बनाया था, तंजीम भी बनाई थी, जिसमें जो हमारे एक्स्ट्रा थे उनको फिल्म इंडस्ट्री के उनकी खुशी गमी के लिए उन्होंने फंड्स वगैरह भी जमा किए थे, और भी जो बड़ी बड़ी कॉज हमारे यहाँ सैलाब आता है जैसे, या जितनी भी मुसीबतें पड़ती हैं पाकिस्तान में, तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमेशा सबसे आगे रहे हैं। तो वो अफजाल अहमद साहब के हवाले से क्या कह रहे हैं, और ये जो एक बेड के ऊपर उनके साथ उनको रखा गया, और उसके हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं, और हमारे जो रवैये हैं और हमारी हुकूमतें हैं, हमारे जो ये सिस्टम है, उनके हवाले से गुलाम मोहिउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, ये आप खुद सुन लीजिएगा। सर गुलाम मोहिउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने जीएच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर मैं अफजाल साहब के हवाले से तो बात करूंगा ही, लेकिन एक तो सर मतलब है कि
چلیں پہلے افضال صاحب پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ بات انہی پہ کرنی ہے. سر بتائیے کہ ایز این آرٹسٹ کیسے تھے, پھر اس کے بعد میں ذرا اگلی کوشچن پہ آتا ہوں جو ان کے ساتھ کل ہسپتال میں ہوا ہے مجھے جو پتا چلا ہے. تو ایز اے ہیومن بینگ 20-21 سال کی بیماری اور ایز این آرٹسٹ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کام بھی بڑا کیا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا سر. اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا دکھ ہوا مجھے کیونکہ ہم نے کام بھی بہت کیا ہے ساتھ. پہلا پلے میں نے ان کے ساتھ کیا تھا پرمیشور سنگھ جو کراچی سینٹر سے ہوا تھا. انہوں نے پرمیشور سنگھ کا رول کیا تھا. بہت جولی آدمی, ہر وقت ہنسی مذاق, سب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, کسی قسم کا کوئی ایٹیچیوڈ نہیں تھا ان میں. اسی طرح فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے, تھیٹر بھی کیا, اور صحیح معنوں میں وہ جنہیں کہنا چاہیے نا جیسے کہ فن کی خدمت کے لیے انہوں نے فیروزپور روڈ پہ ان کا ایک پلاٹ تھا بہت بڑا, تو اس پہ انہوں نے ایک تھیٹر بنایا تماثیل. جی, بڑا سنا جدید نوعیت کا تھا. جدید نوعیت کا. تو جب وہ مجھے لے کے گئے اور مجھے انہوں نے دکھایا, سب سے پہلے بھی وہ شروع ہونے لگا تھا, پرانی بلڈنگ ٹوٹ رہی تھی, نئی بن رہی تھی, اس کی پلاننگ ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھیٹر کیوں بنا رہے ہیں, آپ مال بنائیں, نیچے شو رومز ہوں گے, دکانیں ہوں گی, ریسٹورینٹس کو دے دیں, رینٹ آؤٹ کریں. تو آپ کو اس زمانے میں بھی یہ 80s کے دور کی بات ہے, جب جہاں تک مجھے یاد ہے جب بنا تھا, تو آپ کو تو 10-15 لاکھ روپے اس دور میں ان کو مل سکتا تھا. اور کہ نہیں یار, میں جو ہے نا تھیٹر کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, تھیٹر بہت بڑی چیز ہے, اس کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ان کی فن کی خدمت کا ایک جذبہ تھا. بے پناہ اچھا کام کیا. پچھلے 20-22 سال سے وہ بیماری کا شکار رہے, اور اکثر وہ اسٹوڈیو بھی وزٹ کرتے تھے, دیکھتے تھے, سب کو پہچانتے تھے, بول نہیں سکتے تھے, لیکن یہ تھا کہ سب کو بلا کے گلے لگاتے تھے اور پھر رونا شروع کرتے تھے. تو بس میں ان کی جو فنی خدمات ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں میں. وہ رونق تھے ایکچولی, سیٹ پہ جس سیٹ پہ ہوتے تھے تو وہ رونق لگا کے رکھتے تھے, ہر ایک کے ساتھ ہنسی مذاق, چھیڑ چھاڑ, شرارتیں, لوگوں کے نقلیں کرنا, اس طرح کے وہ کام کرتے تھے. بہت اچھے آرٹسٹ, بہت اچھے. اچھا سر گلو بھائی, آپ مجھے میری کیونکہ آپ سے بات اکثر ہوتی رہتی ہے, بڑا پرانا اب تو تعلق ہو گیا ہمارا, اور آپ کو جو لوگ اتنے قریب سے نہیں بھی جانتے, ایز این آرٹسٹ جانتے ہیں, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک خطاب آپ کو ایک قسم کا دیا ہوا کہ انسان, دوست اور بہت ہمدرد آدمی ہے. اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جس طرح ایکسٹرا کے بینیفٹ کے لیے کام کیا گیا, جو ایکسٹرا تھے وہ اسی طرح چلے جاتے تھے خوشی غمی کے لیے, پھر آپ نے فنڈ وغیرہ کا بھی کام کیا, وہ الگ سٹوری آگے چل نہیں سکا تھا. لیکن سر افضال صاحب تو خیر, ابھی میری مستقبل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی اسودہ حال تھے, لیکن ظاہر ہے ان کی فیملی اگر نہیں ہو, کسی کا فیملی نہ ہو, یا کوئی کسی کو پتہ نہیں کس طرح وہ کس حال میں آئے ہوں گے ہاسپٹل میں. مجھے سر یہ پتہ چلا گلو بھائی کہ ان کو جس بیڈ پہ لٹایا گیا وہاں پہلے سے ایک پیشنٹ تھا, اور اس کی میں نے تصویریں بھی دیکھی ہیں. تو سر یہ کیا ہے, یہ مطلب کیا اتنا بڑا آرٹسٹ, مطلب آرٹسٹ نہ بھی ہو, ایک عام بندہ بھی ہو, سر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی عام بندہ, غریب بندہ بھی ہو, کہ اس کو کسی اور بیڈ پہ جہاں پہلے سے ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہو وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت 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 ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری ملک میں جو ثقافت ہے وہ ہمیشہ سے ہی نیگلیکٹڈ رہی ہے, کبھی کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو آن نہیں کیا. اب پچھلے 10-15 سالوں سے یہ شروع ہوا ہے کہ چلو کوئی بیمار ہے اس کو کچھ پیسے دے دیے, یا منتھلی انہوں نے لگا دیا کسی کے 10-20 ہزار روپے, وہ بھی کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں. اور اصل جو ہم لوگ جو ہیں شوبز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, جن میں آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, رائٹرز ہیں, ادیب ہیں, صحافی ہیں, دانشور ہیں, اسپورٹس مین ہیں, اصل کلچرل ایمبیسڈر ہم لوگ ہیں. میں ان ایمبیسڈرز کو نہیں مانتا جو کسی بھی حکومت کے ساتھ آتے ہیں, 3-4 سال کے لیے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. ہم لوگ نمائندہ ہیں پاکستان کے, ہم لوگ فیس ہیں پاکستان کا. اور جب سے میڈیا آیا پوری دنیا میں ان لوگوں کی شناخت ہوئی ہے. اب ان کا اگر یہ اثر ہے کہ وہ ایک بیڈ پہ 2 مریض ہیں, بلکہ 3 مریض بھی ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, میں نے یہ بھی سنا ہے. عام انسان بھی
ایک سیلیبریٹی کے برابر ہی اس کا رتبہ ہونا چاہیے. جی جی. تو یہ بہت بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. جبکہ اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں, یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے, فلانا بن رہا ہے, ڈمکانا بن رہا ہے, ہو رہا ہے, تو آپ کچھ ایسے فنڈ نہیں رکھ سکتے کہ ان لوگوں کا کسی معقول جگہ کسی اچھے ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے؟ یہ تو ایسٹس ہیں, یہ ہمارے ملک کے ایسٹس ہیں یہ لوگ. جی بالکل بالکل. جنہوں نے ثقافت کو زندہ رکھا ہوا تھا. اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ 1000 10 15 20 ہزار روپے مہینے میں مل گئے, پھر 3 مہینے نہیں ملے, پھر 2 مہینے, اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. اصل خرچے جو ہوتے ہیں کسی آرٹسٹ کے یا کسی بھی سیلیبریٹی کے لیے, شعبے کا کوئی بھی بندہ ہو, تو وہ بیچارہ بیمار ہے تو گھر نہیں چل سکتا. چلو آپ اگر گھر نہیں چلا سکتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو منتھلی فنڈ دیتے ہیں, آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اس کا علاج کرائیں کسی معقول اور اچھے ہاسپٹل میں, تاکہ پراپر علاج ہو. یا تو سرکاری ہاسپٹل میں بھی دیکھتا ہوں کہ کسی میں ڈرپس نہیں ہے, کسی میں. آج بھی صبح میں دیکھ رہا تھا جب مجھے افضال صاحب ٹیلی فون آیا, تو کچھ سرکاری ہاسپٹل ہیں جہاں پہ کئی میڈیسنز ہی نہیں ہیں, پیشنٹس بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, ایک بیڈ کے اوپر 2 2 3 3 لوگ ہیں. تو یہ کہاں جا رہے ہیں یہ فنڈز وغیرہ؟ کب انسانی خدمت ہوگی, کب خدمت خلق ہوگی, کب حقوق و لباد کا فرض ادا کیا جائے گا جس کی اللہ نے فوقیت دی ہے؟ تو یہ بہت بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہے, بہت بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. اس کے لیے سنجیدگی سے حکومت کو سوچنا چاہیے. بالکل بالکل. گلو بھائی بہت شکریہ سر, آپ کا ٹائم لیا سر. بس میں سر ناظرین, یہ کچھ آرٹسٹ, سینئر آرٹسٹ کی بات آپ نے سنی. ان میں شان صاحب بھی وہ اداکار ہیں جنہوں نے شروعات ہی افضال صاحب کے ساتھ کی تھی بلندی فلم سے. شان صاحب اور باقی کچھ اداکاروں کے ہمارے پاس وائس نوٹ ہیں جو انہوں نے سینڈ کیے ہیں افضال صاحب کے حوالے سے, وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.